ایک شخص شراب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ساری شراب بہا دی گئی؟ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک شراب نوشی اور اس کی خرید و فروخت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1579۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، ایک شخص سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شراب کا مشکیدہ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے؟ اس نے عرض کی، مجھے یہ حکم معلوم نہیں۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے شراب بیچنے کا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا۔ جس ذات جل جلالہ نے شراب نوشی کو حرام کیا، اس نے شراب کی خرید و فروخت کو بھی حرام کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزہ کھول کر ساری شراب بہا دی۔ مسلمانوں کے لیے شراب مال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ ایسے ہی مردار اور خون کی بیع بھی ناجائز ہے۔ یہ واقعہ شراب حرام ہونے کے فوراً بعد کا ہے، اس لیے بعض حضرات اس وقت تک حکم شرعی سے ناواقف تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اسلام کی ایک نہایت اہم تعلیم کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ ہے شراب سے مکمل اجتناب۔ اسلام ایک پاکیزہ اور فطری دین ہے۔ یہ انسان کی جان، عقل، مال، عزت اور خاندان کی حفاظت کرتا ہے۔ انہی مقاصد کی وجہ سے اسلام نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جو انسان کو گناہ، نقصان اور تباہی کی طرف لے جائے۔ شراب انسان کی عقل کو متاثر کرتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کمزور کر دیتی ہے، اور اسے ایسے کاموں پر آمادہ کر سکتی ہے جن پر بعد میں وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس برائی کی جڑ ہی کاٹ دی، اور صرف پینے سے نہیں بلکہ اس کے کاروبار اور لین دین سے بھی منع فرمایا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ حلال رزق کمائے اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال ہی کھلائے۔ ایسا مال جس میں حرام کی آمیزش ہو، وہ دنیا میں بے برکتی اور آخرت میں جواب دہی کا سبب بن سکتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو بہت سی خرابیاں نشہ آور اشیاء کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ کتنے ہی گھر تباہ ہوتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں، اور انسان اپنی عزت اور صحت دونوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف برائی سے بچنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ہر قسم کے نشے، حرام کمائی اور غلط کاروبار سے محفوظ رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ امن، سکون اور خیر کا گہوارہ بن سکے۔ اگر کسی انسان سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے چاہیے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور انہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہر قسم کی حرام چیز سے محفوظ رکھے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔